السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاۃ والسلام علی محمد النبی المجتبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ نور الہدی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، وقال فی مقام هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبت کا نذرانہ محبت پیش کرے اور پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول بخشش و نجات کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو پیٹھ ٹیک مت لگائیے، آگے آ کے بیٹھیں۔ مسجد میں بلا عذر شرعی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا، محبوب نہیں رکھتا تکبر کرنے والوں کو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ کے اس مبارک وقت میں آپ حضرات کے گوشے گزار چند ایک ضروری باتیں جو ہمارے احوال سے، ہمارے کردار سے، افعال سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر اس کو قرآن اور احادیث کے مطابق، ہمارے اسلاف کے مطابق، ان کے اقوال و افعال کے مطابق اگر ہم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کی ہر گھڑی ہمیں کامیابی کے دہلیز تک پہنچاتی ہے۔ تکبر بہت بری شے ہے، جس کو غرور، گھمنڈ کہتے ہیں، اور یہ فطرت انسانی بعد میں ہوئی ہے، پہلے یہ فطرت شیطانی رہی ہے۔ اور اللہ رب قدیر کا کسی معاملے میں سب سے پہلے اگر کسی نے نافرمانی کر اس کی حکم کی عدولی کی ہے تو وہ غرور ہے، تکبر۔ سب سے پہلی نافرمانی تکبر کے ذریعے سے شروع ہوئی ہے۔ قرآن مقدس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، ترجمے میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب قدیر نے فرشتوں کو حکم فرمایا اور فرشتوں کے ساتھ میں عزازیل کو بھی حکم فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا
مجسمہ خاکی پتلا تیار ہو گیا، رب قدیر نے حکم فرمایا اس کا سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے فوراً سجدے میں اپنے سر کو ڈال دیا، اور جس نے جیسے جیسے ڈالا اس کو ویسے ویسے مرتبے ملے۔ روایتوں میں کہ حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم میں پہل کی، سب سے پہلے گویا سب تو فرشتے ایک ساتھ سجدے میں گئے، مگر سب سے پہلے جس کا سجدہ ہوا وہ حضرت جبریل امین کا۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ اللہ رب قدیر نے حضرت جبریل کو فرشتوں کا رسول، فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ عزازیل بھی اس میں تھا۔ عزازیل شیطان کا نام ہے، ابلیس کا نام ہے۔ کیسا تھا؟ محققین کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جنت میں فرشتے جھولے پہ وہ بیٹھا ہوتا اور فرشتے اسے جھولا دیا کرتے تھے۔ جھولے پہ بیٹھا ہوتا اور فرشتے اسے جھولا دیتے۔ بعض لوگوں نے اسے معلم الملائکہ بھی لکھا ہے، بعض لوگوں نے لکھا، مگر یہ تو ثابت ہے، اصحاح روایت ہے کہ فرشتے اسے جھولا دیتے تھے، گویا ان کی نظروں میں معزز تھا۔ تبھی تو جنت میں تکریم کے اسے کے لیے جھولا، پھر اس پر مزید اکرام کہ فرشتے اس کے ارد گرد، پھر اس پر مزید انعام کہ فرشتے اسے جھولا دے۔ یہ ناری ہے، وہ نوری ہے، یہ آنکھ سے بنایا گیا تھا، انہیں نور سے بنایا گیا ہے، مگر تکریم دیکھیں کہ اسے فرشتے جھولا دیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ اتنے سجدے اس نے کیا ہے، اللہ کی عبادت اس انہماک کے ساتھ اس نے کی ہے کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین و آسمان، دیکھیے اس کو سامنے آ کے نماز پڑھے گا، ابھی جو کوئی کو سائڈ میں ہو کے نماز پڑھے، بالکل عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ ضرور شکر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئے سیکھے تو معلوم پڑے کہ کیا ہے نہیں مسجد کے آداب۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، تقریر کریں گے، ہم کو تقریر بند کرنا پڑے گا، وہ سامنے نماز پڑھے گا، مکروہ ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے سجدے کے تعلق سے محققین نے لکھا ہے کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین و آسمان میں، زمین یہ صرف جو ہم دیکھ رہے اتنی نہیں ہے بلکہ 7 طبق ہے، یہ اس کے نیچے پھر زمین ہے، اس کے نیچے پھر زمین ہے، اس کے نیچے پھر زمین، ایسے 7 ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، جو روز محشر فرشتے اس کو زنجیروں میں باندھ کر پھر کھینچ کے لائیں گے اوپر۔ اسی طرح آسمان بھی 7 ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ ان کی وسعت کتنی ہے آپ دیکھیں، آسمان کو کہاں تک نظر آتا ہے؟ آپ کی نگاہ کی وسعت ختم ہو جاتی ہے مگر آسمان ختم نہیں ہوتا۔ زمین، آپ کی نگاہوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، زمین ختم نہیں ہوتی۔ اس کا بھی کونا ہے کہیں نہ کہیں مگر آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، اس کا کنارہ ہے نہ کہیں نہ کہیں۔ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کے کنارے اس کا کنارہ ہے، مگر یہ کتنی دور سے آئی ہے، کہاں تک ہے، کتنی بڑی دنیا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، قیاس کیجئے سنگمیر کی زمین کتنی بڑی ہے۔ اتنے سالوں سے لوگ یہاں بس رہے ہیں مگر ابھی بھی جگہ خالی ہے کہ نہیں ہے؟ کئی سال ہماری پیڑھیاں در پیڑھیاں گزر گئی، مگر ابھی بھی اس میں جگہ ہے کہ نہیں؟ مگر اتنے سجدے اس نے کیا کہ محققین کہتے ہیں اگر زمینوں آسمانوں میں
اس کے سجدوں کو بچھا دیا جائے تو چینٹی کے چلنے کی اور ایک روایت میں رائی کے دانے کے رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے. رائی کے دانے کو کتنی جگہ چاہیے؟ بہت مختصر سی. مگر اتنی بھی جگہ کہیں نہیں مل پائے گی کہ وہاں رائی کا دانہ رکھے جہاں اس کے سجدوں کو بچھا دیا جائے. گویا اس نے اتنے سجدے کیے، بہت سجدے کیے. مگر رب قدیر نے جب حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، انکار کر گیا. اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ کی نافرمانی تو نے کی. کون سی چیز آڑ آئی؟ جو سب سے پہلے جس نے اپنی انا کا ذکر کیا، اپنی بڑائی کو بیان کیا، غرور و تکبر کا اعلان کیا، خود اعلیٰ ہونے کا اعتراف کیا، کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے کامیاب ہوں، نہ جانے کیا کیا. قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہے؟ دلیل بھی دی. میرے اچھے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود کہہ رہا میں اچھا کیوں ہوں. لوگ آج اس طرح کے اپنے معاملات پر، اپنے شب و روز پر غور و فکر کرے کہ یہ معاملات ہمارے دل میں تو نہیں ہے، ہماری عاداتوں میں، ہمارے اطوار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں، رفتار میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں کئی یہ عادتیں تو شامل نہیں ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کہنے لگے. انا خیر من، میں اس سے بہتر. اس نے کہا کیوں کہا؟ کہا خلقتنی، مجھے تو نے بنایا ہے مولا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اسے بنایا تو نے مٹی سے. آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے. تو کہا کہ یہ دلیل ہے میرے اعلیٰ ہونے کی، میں اس سے اچھا ہوں. اللہ نے دلیلیں نہیں دی، اللہ نے کوئی جو ہے اس پر دلیل نہیں قائم کی کہ تو اچھا نہیں یہ اچھے ہیں. کیوں؟ یہ دلیلیں نہیں دی. یہ بھی نہیں دیکھا کہ کئی سالوں سے یہ میری عبادتیں کر رہا ہے، بہت سجدے اس نے کی ہے، بہت اس نے میری فرما برداری کی ہے. نہیں، ایک نافرمانی کی، وہ الگ موضوع ہے، پھر ادھر نہ جائیں گے. مگر یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، نکل جا ان میں سے. کیوں؟ تو دھتکارا ہوا ہو گیا، مردود ہو گیا. محققین کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مردود کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس نے اپنی ذات پر گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. بڑائی، عظمت، کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. انسان، میں آؤں گا اس طرف، انسان اپنے طرف دیکھے، غور و فکر کرے کہ انسان کی بناوٹ کیسی ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک انسان گھمنڈ کیسے کر سکتا ہے، وہ غرور میں مبتلا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے، جبکہ اپنے ساتھ ہر دن گندگی لے کے پیٹ میں چلتا ہے، پاخانہ کی شکل میں. وہ انسان گھمنڈ کیسے کر سکتا ہے جس کے تھوک میں بدبو ہوتی ہے. وہ انسان گھمنڈ کیسے کر سکتا ہے جو ناپاک قطرے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے پیشاب کی شکل میں. وہ انسان گھمنڈ کیسے کر سکتا ہے جس کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. تکبر کرنے کے لیے، گھمنڈ کرنے کے لیے ایسی چیز ہونا چاہیے نا کہ اس کے علاوہ کسی اور میں نہ ہو. کوئی انسان خوبصورت ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے، کوئی مالدار ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی مالدار ہے، کوئی علم والا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے، کوئی پیسے والا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی پیسے والا ہے. وہ محدود ہے،
اللہ محدود اگر کوئی ذات ہے تو صرف وحدہ لا شریک کی ہے. عظمت، بڑائی، کبریائی یہ صرف اور صرف صفت ہے رب قدیر کی. انسان اس میں مطلع کیوں ہو گیا؟ کیا ہے اس کے اندر کہ یہ گھمنڈ کرتا ہے؟ پیخانے کی شکل میں روز اپنے ساتھ کچھ لے کے چلتا ہے، ہر وقت ہر گھڑی. ناپاک قطرے پاک پیشاب کی شکل میں وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. بدبودار تھوک جو اس کے منہ میں سے نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ خون جو جسم سے باہر آ جائے ناپاک ہے، اس کو اپنے رگوں میں لے کے پھرتا ہے. پھر گھمنڈ کرتا ہے، پھر تکبر کرتا ہے، پھر غرور کرتا ہے، پھر اپنی بڑائی سننے کا پھر اپنے بڑائی سننے کا عادی ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری گندگی ہے، تمہارے ساتھ تمہارے جسم میں ناپاکی کی شکل میں پیشاب کے قطرے ہیں، مگر اللہ نے اس کو تیرے جسم پر ظاہر نہیں کیا ہے. یہ اس کا فضل ہے. اگر وہ ظاہر ہو جائے، وہ گندگی ظاہر ہو جائے، وہ پیشاب کے قطرے تمہارے سامنے جو چھپے وہ نمودار ہو جائے، ظاہر ہو جائے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ میں رہے، پھر بتاؤ کون تمہارے قریب آنے والا ہے؟ کون سی چیز تمہیں مقبول بنانے والی ہے؟ کون سی چیز ہے تمہیں جو معظم بنائے گی؟ لاکھ پیسے والے تم ہوگے مگر تمہارے بدن میں گندگی لگی ہوگی، تمہارے قریب کون آنے والا ہے؟ کسی کے کپڑے میں پیشاب ہو جائے لوگ اس کے قریب نہیں جاتے. کوئی پیخانہ کسی کو ہو جائے کپڑوں میں، وہ لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، بدبو آ رہی ہوتی ہے. مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اسی بدبودار شے کو تمہارے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اس ناپاکی کو تم پر ظاہر نہیں کیا، لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، اس کو چھپا کے رکھا تاکہ لوگ تم سے محبت کریں. مگر انسان یہ سوچے کہ انسان اس کے اندر کون سی ایسی صفت ہے، کون سی ایسی بڑائی ہے جس کی وجہ سے وہ گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. پیسے والے ہیں تو دنیا میں بہت پیسے والے ہوئے. فرعون اتنا پیسے والا تھا کہ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے لشکریوں کی سواریوں کو جب روکا جاتا، کسی میدان میں پڑاؤ کرتے اور خیمے لگائے جاتے، تو آج ہم لوہے کی کیلی ٹوکتے ہیں نا، وہ خیمے کے لیے سونے کی کیلی ٹوکتے تھے. بادشاہ کی بات نہیں، سپاہیوں کی بات ہے. ان کے گھوڑوں اور ان کے اونٹوں کے نتھ میں جو لگام اور اس میں جو لوہا ہوتا، وہ لوہا نہیں بلکہ سونا ہوتا. یہ خادم و غلاموں کی بات تھی. تو ذرا سوچئے فرعون کتنا مالدار ہوگا. اللہ نے قارون کو خزانے دیے، زمین میں آنکھوں میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ زمین میں جو خزانے ہیں وہ دیکھ لیتا. خزانے پہ خزانے دیے. موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا کہا، انکار کر گیا. غرور آیا اپنے پیسوں پر، اپنے پیسوں پہ گھمنڈ ہو گیا، اپنی مال و جو جائیداد پر. کتنا پیسہ، کتنی دولت، بے انتہا. شداد ہوا. اس کے طور پر اپنے خیال کے مطابق اس نے دنیا میں جنت بنائی جس میں دودھ کی نہریں جاری کروائی، شہد کے نہریں جاری کروائی، سونے اور چاندی کے اینٹوں سے محل تعمیر کروایا، یاقوت و مرجان لولو کے فرش بچھوائے، زعفران کی کھیتیاں لگائی. گویا دنیا کی ہر نعمت جو اس کے نظروں میں میسر تھی، جو اس سے میسر ہو سکتی تھی، سب اہتمام اس جنت میں، اس کی جنت میں اس نے اہتمام کروایا. مگر مجھے بتائیے، کیا آج وہ اس جنت میں ہے؟ کیا قارون کے ساتھ اس کا خزانہ ہے؟ کیا فرعون کے ساتھ اس کی جائیداد ہے؟ کچھ نہ رہا، سب فنا ہو گیا.
سب ختم ہو گیا، سب مٹ گیا، نہ وہ مالدار رہا نہ وہ مال رہا، نہ وہ عمارتیں رہی نہ وہ عمارت بنانے والا رہا۔ اے انسان، کیا ان چیزوں سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ہم اپنے جسم پر غور کریں، ہم کیا تھے؟ قرآن کہتا ہے تم ایک پانی کا قطرہ تھے۔ ایک بزرگ فرماتے، امام غزالی فرماتے کہ وہ انسان گھمنڈ کیسے کر سکتا ہے جس کی پیدا ہونے میں پیشاب کے مقام کا دخل ہے، اور دنیا میں جب آتا ہے تو تب بھی پیشاب کے مقام کا دخل ہے۔ دنیا میں آنے کا جو راستہ ہے وہ پیشاب کی جگہ ہے۔ اے انسان، تیرے آنے کی جگہ کا خیال کر، تو کس جگہ سے ہو کے آیا ہے؟ پھر تو گھمنڈ کرتا ہے، پھر تو غرور کرتا ہے، پھر تو تکبر کرتا ہے۔ اے گھمنڈ کرنے والوں، اے غرور کرنے والوں، اے تکبر کرنے والوں، ہمارے لیے بہت سی مثالیں ہیں، مگر قرآن عظیم کو سامنے رکھو۔ اللہ رب قدیر نے شیطان کی عبادتوں کو نہیں دیکھا، ایک بار اس نے غرور کیا، مردود بنا دیا گیا۔ تمہارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس پہ تم غرور کر سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ تم سے مراد ہم سب ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی سب ہے۔ انسان اپنے پہ سوچے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان ذرا سوچے اس کی پیدائش کیسی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے ایک پانی کے نطفے سے، ایک پانی ہے، ایک قسم کا پانی ہے، وہ پانی کے نطفے سے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پانی منتقل ہو کے نور بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خون کا لتھڑا بن جاتا ہے، خون کا ڈھیر، خون کا لتھڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں آتی ہیں، پھر جان پھونکی جاتی ہیں، پھر گندگی میں ہوتا ہوا، پھر گندگی کے راستے سے آتا ہے۔ کچھ نہیں، قرآن کا حل آتا علی الانسان حین من الدہر۔ اے انسان، تو اپنے بارے میں سوچو۔ ایک وقت تھا، انسان پہ ایک وقت گزرا ہے ایسا کہ جب انسان لم یکن شیئا مذکورا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو ذکر کیا جائے۔ اے انسان، تو اپنے اوپر سے سوچ کہ تجھ پر ایک حالت ایسی گزری ہے کہ جب تو غیر مذکور تھا، تیرا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، تو کچھ نہیں تھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ امام غزالی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پانی کے لتھڑے سے بنا، پانی کے قطرے سے بنا، زمین پیدا ہوا، دنیا میں آیا، مجبور ہے، بھوک لگی ہے مگر ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، ماں کے چھاتی کا محتاج، یہ بندہ گھمنڈ کرتا ہے۔ دنیا میں آیا، پیشاب کر لیا، پیخانہ کر دیا، اپنے پیشانے کو، اپنے پیخانے کو خود سے صاف نہیں کر سکتا، اور یہ انسان بڑا ہوتا تو گھمنڈ کرتا ہے۔ وہی انسان قدم ہے اس کے پاس، مگر قدم سے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے منزل تک صحیح طور پہ پہنچ نہیں سکتا، اس کی ماں یا اس کا باپ اس کو منزل تک پہنچاتے ہیں، پھر انسان گھمنڈ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں انسان بڑا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان سوچے اپنی زندگی پر کس معاملے کو لے کے گھمنڈ کرتا ہے۔ وہ اسے بھوک لگی ہے مگر صرف کچے اناج نہیں ڈال سکتا، اس کے لیے اسے پکانا پڑے گا۔ لاکھ پیسہ اس کے پاس ہو جائے، بہت سونے اور زیورات اس کے پاس ہو جائے، مگر ایک لقمہ اپنے منہ میں ان سونے اور زیورات کے ڈال سکتا ہے؟ وہ ہرگز نہیں۔ اسے کسی کا محتاج ہونا پڑے گا، اور انسان محتاج ہے، حقیقت میں اللہ کی بارگاہ کا محتاج ہے۔ سببی طور پر وہ کھانا بنانے کے لیے کسی ہاتھ کا محتاج ہے جو کھانا بنا کے دے۔ اس
کے باوجود بھی وہ کھانے کو ڈائریکٹ نگل نہیں سکتا ہے، وہ محتاج ہے اپنے دانتوں کا کہ اسے چبائے پھر نگلے. اس کے باوجود بھی نگل بھی لے، آنت خراب ہو، سوجن ہو تو وہ ہضم نہیں ہو سکتا، وہ محتاج ہے آنتوں کا. اس کے باوجود بھی اس کو ہضم نہیں کر سکتا، گندگی کو باہر نہیں نکال سکتا اگر وہ وہاں کچھ معاملات ہو جائے. گویا اپنی زندگی پہ اگر غور کرے، زندگی پہ غور کرے، ہر لمحے میں، ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے ہم محتاج ہے. آنکھیں ہو اس میں روشنی نہ ہو، ہاتھ ہو فالش شدہ ہو، پیر ہو اس میں طاقت نہ ہو، ذہن ہو مگر اس میں سوچنے سمجھنے کی قوت نہ ہو، زبان ہو مگر اس میں بولی نہ ہو، پیسہ لے کے، دولت لے کے وہ کرے گا کیا؟ خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی کب تک ہے؟ ایک وقت آئے گا جوانی ڈھلے گی، خوبصورتی بھی ڈھلے گی. طاقت پہ گھمنڈ ہے، ایک وقت آئے گا بازو شل پڑ جائیں گے، اپنے ہاتھ سے گلاس کا پانی بھی نہیں پی پائے گا، ایک گلاس، ایک گھونٹ پانی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار پائے گا، پھر گھمنڈ کرتا ہے. زبان پہ غرور ہے، میں بہت اچھا بول پاتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ زبان میں بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، یہ لڑکھڑانے لگے گی، دانت ٹوٹ جائیں گے، بولی صاف نہیں نکلے گی، پھر گھمنڈ کرتا ہے. اپنی عقل پہ گھمنڈ ہے کہ میں بہت دانشور، بہت عقل مند ہوں. ایک وقت آئے گا کہ عقل زائل ہونے لگے گی، عقل کی، سوچنے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، مشورے کی، مشورہ دینے کی قوتیں ختم ہوتی جائے گی، پھر گھمنڈ کرتا ہے. اپنے مال اور اسباب، اپنی جائیداد پہ گھمنڈ ہے. پنکھے لگا دو نا، پنکھے. اپنے مال اور اپنے اسباب پر، اپنی جائیداد پہ گھمنڈ ہے. اللہ رب قدیر دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اپنے مال پر، اپنے اسباب، اپنے جو ہے پیسوں پر گھمنڈ نہ کرو، اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ نہ کرو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس پہ وہ گھمنڈ کر سکتا ہے؟ کوئی ایک چیز بتاؤ، کوئی ایک بات بتاؤ جس پہ وہ گھمنڈ کر سکتا ہے. میں بہت خوبصورت ہوں، میں گھمنڈ کر رہا ہوں، کر سکتا؟ یہ خوبصورتی چند دنوں کی ہے، ایک وقت آئے گا جیسے جیسے شب و روز گزریں گے، عمر آپ کی بڑھے گی، میری بڑھے گی، چہرے پہ کالے بال ہے، خوبصورتی ہے، چہرہ آپ کا چمک رہا ہے، کالے بال کی وجہ سے چہرہ اور زیادہ خوبصورت دکھ رہا ہے. مگر ایک دن آئے گا کہ اس میں سفید بال اگنا شروع ہو جائیں گے، کالے سفید میں تبدیل ہو جائیں گے، چہرے پہ جھریاں آ جائے گی، چہرے کی سرخی پیلے پن میں تبدیل ہو جائے گی، آنکھوں کی چمک جو ہے موتی یا بند کی شکل میں بدل جائے گی، اس کی رونقیں ختم اور مان بڑھتی جائے گی. تمہارے بالوں کی رنگت مائل ہو جو ہے سفیدی کی طرف مائل ہوتی چلے جائے گی. تمہارے چہرے جو ہیں، جو خوبصورتی پہ ناز تھے، وہ خوبصورت چہرے جھریوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تمہاری پیشانی پہ جو میں تمہیں ناز تھا، ان پیشانیوں میں جو ہے جھریاں پڑ جائے گی. اے انسان، کون سی چیز ہے جس پہ تو گھمنڈ کرتا ہے؟ کوئی ایک چیز بتاؤ. مگر یہ انسان جوان ہوتا ہے تو اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ، اپنی طاقت پہ گھمنڈ، اپنے زور بازو پہ گھمنڈ، اپنی شہرت پہ گھمنڈ، اپنی جائیداد پہ گھمنڈ. مگر جیسے 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 اس کی عمر بیتتی ہے، بڑھاپے کے قریب آتا ہے. یار روک کے ایک بات کہوں، لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگ مجھے جانے پہچانے، لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے پہچانے. مجھے بتاؤ، آپ کو لوگ کب تک پہچانیں گے؟ بہت زیادہ تو آپ کے مرنے تک، مرنے کے بعد 40 دن ہونے تک، اور زیادہ سال گزرنے تک. ہاں، جن کو اللہ یاد رکھوانا چاہے
ان کو لوگ 800 سال بھی گزر جاتے ہیں، 811 سال ہو جاتے ہیں وفات کو خواجہ صاحب کی زندگی کو گزرے ہوئے، مگر لوگ 811 سال کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ مگر ہمارے آپ کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ ہم کو لوگ مرنے کے بعد یاد رکھیں گے؟ بہت زیادہ گھر والے یاد رکھیں گے، کتنا، کب تک؟ 1 سال تک۔ 1 سال تک یاد نہیں رکھتے ہیں لوگ، 1 سال کی تاریخ یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا شروع کر دے تو کھانا مشکل ہو جائے، پانی کا گھونٹ زمین جو ہے حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کل جو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہا تھا، آج آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، پھر آپ کھا کیسے سکتے؟ گویا بھول گئے آپ تو کھا رہے۔ کتنے دن یاد رکھیں گے؟ سال بھر، مان لیجیے سال بھر، 2 سال، پھر بھولیں گے؟ مگر پوری زندگی آپ نے اس میں لگا دی کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، اور جتنی کوشش ہم دوسروں کو ذلیل کرنے میں لگا دیتے ہیں، کاش اتنی کوشش، جتنی کوشش ہم لوگوں کے عیب گنانے میں لگاتے ہیں، جتنی کوشش ہم لوگوں کو کم بتانے میں لگاتے ہیں، لوگوں کے کمیاں گنانے میں، شمار کرنے میں بتا دیتے ہیں، کاش اتنی کوشش، اتنا وقت اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا دیا ہوتا۔ کوئی یاد رکھتا نہ رکھتا، تمہارے اعمال تمہیں یاد رکھتے، تمہارے قبر میں تمہیں سہارا بنتے، مگر نہیں۔ لوگوں کو فکر ہے کہ ہم جانے جائیں، ہم پہچانے جائیں، اور پوری زندگی اس میں صرف ہو جاتی ہیں، پوری زندگی اس میں لگ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، بہت لوگ ایسے گزرے، ہماری اس مسجد سے بہت سے لوگ گزر گئے، بہت سے لوگ ہمارے مسجد کے اہم رکن تھے وہ لوگ، بتاؤ کبھی ان کو یاد بھی کرنے والا کوئی ہے آج اس مسجد میں؟ ان کا نام لینے والا کوئی آج ہے اس مسجد میں؟ نہیں ہے۔ تو آپ لے کے کیا جا رہے ہیں؟ دنیا کو بتا کیسے رہے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جوانی میں ہوتا ہے تو جوانی میں پھر گھمنڈ کرتا ہے، جوانی پہ گھمنڈ کرتا ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، وہ گھمنڈ، وہ غرور، وہ تکبر، وہ بڑائی، وہ شان و شوکت، وہ جاؤ عصمت کی چاہ، وہ سب مٹیاں میٹ ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں پہنچتا ہے۔ جوانی، بچپنے سے لے کے جوانی کے ایام آپ خود غور کریں، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہوتی؟ آپ محتاج ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے، آپ محتاج ہوتے ہیں کسی اور کے۔ جوانی میں آتے ہیں تو آپ کو غرور ہوتا ہے، مگر پھر جوانی میں بھی محتاج ہوتے ہیں، جوانی ڈھلنے کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے میں محتاج ہو جاتے ہیں۔ پھر غرور کس چیز کا؟ پھر گھمنڈ کس چیز کا؟ پھر تکبر کس چیز کا؟ سرکار فرماتے ہیں حدیث شریف ترغیب و ترہیب کے اندر، من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین فهو دخل الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو تکبر سے، خیانت سے اور دین سے بری ہو گیا اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی، فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ گھمنڈ نہ ہو اس کو، تکبر نہ ہو اس کو۔ پھر ہم اپنی بات پر، بڑھاپا آیا، بڑھاپے میں بھی اپنی جائیداد پر، اپنی کامیابی پر گھمنڈ ہے کہ میں نے بلڈنگ بنا دی، میں نے کاروبار کو بڑھا دیا، میں نے گاڑیوں پہ گاڑیاں لے لی، میں نے جو ہے شہرت حاصل کر لی۔ اس بڑھاپے میں پہنچا ہے، منہ میں دانت نہ رہے، چہرے کی رونق ختم ہو گئی، کالے بال سفیدی میں تبدیل ہو گئے، ہاتھوں کی طاقت ختم ہو گئی، پیروں میں قوت نہ رہی، بولنے میں وہ طاقت نہ رہی، مگر پھر بھی گھمنڈ اتنا کہ سر سے اوپر۔ پھر ایک وقت آتا ہے، پھر اپنے بچپنے کو یاد کرو، بچپنے میں جس طرح تم کسی کے محتاج تھے، پھر بڑھاپے میں محتاج ہو جاتے ہو، پھر بڑھاپے میں محتاج، پیر دکھ رہے ہیں مگر ڈاکٹر کے پاس اپنے سے نہیں جا سکتے کیونکہ آپ چل نہیں سکتے اپنے پیروں پہ، پھر بیٹے کے محتاج، پھر کسی ایسے بندے کے محتاج جو آپ کو پکڑ کر یا اسٹریچر پر یا ویل چیئر پر آپ کو بٹھا کر ڈاکٹر کے یہاں لے جا سکے، محتاج ہے۔ پھر وقت بہت بدلتا جائے گا، زندگی گزرتی جائے گی، مگر انسان کا غرور آسمانوں پہ جاتا جائے گا، اس کی زندگی قبر کی طرف چلتی جائے گی۔ بڑھاپا مرنے کے قریب ہے مگر غرور ختم نہیں ہو رہا،
تکبر نہیں جا رہا ہے ذہن سے، اپنے آپ میں بڑائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، بوڑھا ہو گیا، اب حالت یہ کہ بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ ایک زمانہ بچپن کا تھا، چھوٹا تھا، بچہ تھا، اس وقت میں پیشاب کر لیتا تو آپ کے پیشاب کو آپ کی ماں، آپ کا کوئی اپنا قریبی صاف کر دیتا۔ پیخانے کو ماں بڑے جو ہے بچے کے اس خدمت پر فخر محسوس کرتی ہے، اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچی کی خدمت کروں، مگر وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے، آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہو اور بستر پہ پیشاب ہو جائے، بتاؤ آپ کے پیشاب کو صاف کرنے کے لیے کون آنے والا ہے؟ پیخانہ ہو جائے، کون اس کو، آپ کا بیٹا ہے مگر رومال باندھ کے ناک پہ آئے گا۔ پھر انسان گھمنڈ میں ہے، صاف کرنے کی نوبت نہ آئے اس لیے دوسرے آلوں کو استعمال کرے گا تاکہ ہاتھ لگانا نہ پڑے، موزوں ہاتھ میں پہن لے گا۔ پھر انسان گھمنڈ میں ہے، کس چیز کا غرور ہے؟ وہ تو بچپنا تھا کہ لوگ تمہارے پاس آتے، تمہارے گندگی کو صاف بھی کر دیتے، کوئی معاملہ نہیں، مگر یہاں پہ تمہارا بڑھاپا ہے، تمہارے قریب کون آنے والا ہے؟ جو آتا ہے اس کی بڑی بات ہے، مگر اس وقت بھی انسان غرور میں، گھمنڈ میں ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جو اس کے وقت کا جو ہے اس کے وقت کو پورا کر دیتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ آتا ہے، پھر اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کچھ نہ تھا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ ایسی چیز نہ تھا جس کو ذکر کیا جائے، کوئی اس کو یاد رکھنے والا نہیں تھا۔ وقت پھر آ گیا، قبر میں ڈال دیا آپ کو، وہی انسان جس نے اپنے چہرے پر، اپنے چہرے کی خوبصورتی پہ بھروسہ کرتے ہوئے گھمنڈ کیا تھا، قبر میں جانے کے بعد، کیڑوں کا خوراک بننے کے بعد ان کا پیخانہ وہ بن گیا۔ جس پیٹ کے لیے حسد کیا، غرور کیا، تکبر کیا، چیڑا لوگوں سے جلن رکھی، حدیث شریف میں سب سے پہلے جو چیز انسان کی پھٹے گی قبر میں وہ اس کا پیٹ ہوگا، پھول جائے گا، وہ پھٹ جائے گا، کیڑوں کا مکوڑوں کا خوراک بن جائے گا۔ انسان بتاؤ تو غرور کس چیز پہ کر رہا ہے؟ گھمنڈ کس چیز پہ کر رہا ہے؟ تیرا جسم جس پہ تو ناز کرتا تھا آج کیڑوں کا پیخانہ بن گیا۔ پھر مٹی میں مل گیا۔ بہت سے لوگ جن کو اللہ بچائے قبر میں بھی وہ زندہ سالم رہتے ہیں، دیکھا نا بھی ابھی کرناٹک میں ایک بزرگ کی قبر کو شہید کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، تو بزرگ کا لاشا 800 سال کے بعد بھی، یہ کتنے سال، 300 سال بعد، 300 سال کے بعد بھی ان کا لاشا نکالا جب گیا تو بالکل چہرہ تر و تازہ تھا، سبحان اللہ، جیسے ابھی سرکار سوئے ہو، ابھی ان کو نیند لگی ہو۔ اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہے، اللہ جسے محفوظ، مگر اے انسان تمہارے ہمارے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ ہم قبر میں ہو ہمارا جسم سلامت رہے؟ ہم تو زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، ہم تو غرور کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا۔ قرآن سے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، یہ زمین تمہیں دین میں 70 مرتبہ پکارتی ہے، اے میرے پر چلنے والے، اے مجھ پر سینہ تان کے اکڑ کر گھمنڈ کے ساتھ چلنے والے، تو آ مجھ میں، تو میں بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ انسان جب جائے گا تو قبر اس کی پسلیوں کو آپس میں ملا دے گی، اس کی پسلیاں، انسان کی پسلیاں ہماری پسلیاں آپس میں مل جائے، دبائے گی قبر اسے، جس طرح یہ انگلیاں آپس میں مل رہی ہیں ایسی پسلیاں ہماری ایک دوسرے سے مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر انسان گھمنڈ میں ہے، مسجد کا صدر بن گیا، ایک جنرلی بات بول رہا ہوں، جنرلی کسی جگہ کی بات نہیں، جنرلی بات بول رہا ہوں، مسجد کا صدر بن گیا، خزانچی بن گیا، تو اب خواہش ہوتی ہے کہ مولانا ہمیں سلام کرے۔ گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا،
مولانا تو اس کا کام ہے، اس نے پڑھا ہے حدیث میں، جو دین میں کسی مسلمان مومن بندے کو 20 دفعہ سلام کرے، ہاں کسی ایسے بندے کو جو 20 کی تعداد میں ان کو سلام کرے، سرکار فرماتے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ مولانا نے پڑھا اس لیے 20 لوگوں کو کیا اس سے زیادہ سلام کرتا ہے، مگر یہ گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، میں تو صدر ہوں۔ راستے سے گزریے، میں بارہا یہ بات کرتا ہوں، تکلیف ہوتی اس بات کی، اس لیے کہتا ہوں سلام نہیں کریں گے لوگ، خواہش بھی نہیں رکھتے ہم، مگر سلام تو نہیں کریں گے، مگر سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ سلام کیجیے، السلام علیکم، منڈی ہلانے کی بیماری ہو گئی ہے کہ گردن میں کوئی فالٹ ہو گیا تمہارے؟ سلام کرنا تو سنت ہے، مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ ہے۔ جواب نہیں دو گے گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سلام نہیں کرو، ہم تو سیٹ آدمی ہیں، ہمارے پاس فارچونر ہے، ہمارے پاس بنگلے ہیں، گاڑی ہیں، جائیداد ہیں، ہم کیوں جائے سلام کرنے کسی کو؟ غرور آ گیا، تکبر آ گیا، گھمنڈ ہو گیا، اور کچھ سلام کر بھی دیا اس کو، بدبخت انسان، جاہل قسم کا، اس کو شعور نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، سلام کو کر بھی دے، اے خبیث، سلام کا جواب دو، سلام کا جواب نہیں دو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اور واجب کا ترک کرنے والا، روایتوں میں کہ جو واجب کا ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ گھمنڈ میں ہے، سلام نہیں کرے گا، اور کچھ سلام کر دے گا۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، ابھی ایک سسٹم ہے، ہم دیکھتے سنگمنیر میں مالدار کا جنازہ ہے تو لوگوں کی بھیڑ ہے، غریب کا جنازہ ہے تو اٹھانے والے بھی کم ہیں۔ اے انسان، کس چیز میں تم فرق کر رہے ہو؟ مالدار کا جنازہ ہے تو دور دور سے لوگ آئیں گے، جنازے میں شرکت کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، پڑھ لے تو ان کی کہیں پڑھنا نہیں جائے، یہ ڈر رہتا کہ نماز پڑھ لے تو کہیں ہمارے نمبر نہ لگ جائے۔ تم کو کیا معلوم ہے کہ پڑھنے سے لگے گا، بغیر پڑھے لگ جائے گا، کھڑے کھڑے ختم ہو جائے گا، کھڑے کھڑے لڑک جائے گا، معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ تم کو کیا معلوم ہے وقت کس کا کب پورا ہو رہا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ مالدار کے جنازے کو سمجھ لیا جاتا ہے، یہ مالدار کا جنازہ ہے، یہ پیسے والے کا جنازہ ہے، سمجھ جاتے ہیں لوگ۔ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ فلاں سیٹ، فلاں کار والے، فلاں بنگلے والے، فلاں جائیداد والے، فلاں پراپرٹی والے، فلاں فیکٹری والے کا انتقال ہوا، نہیں، اس کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی پیسے والے کا جنازہ ہے۔ یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کفن سفید ہے، جنازہ ایک قسم کا، اسی مسجد سے لایا ہوا ایک تابوت ہے، اسی دکان سے لایا ہوا ایک ہی قسم کا کپڑا، سفید رنگ کا کپڑا ہے، اسی طرح کی چادر ہے، وہی مولوی ہے، فرق کیا ہے جنازے میں؟ سمجھ جائیں گے آپ یہ مالدار کا ہے، یہ جنازہ غریب کا ہے۔ بھیڑ دیکھ کے آپ احساس کر لیں گے یہ جنازہ غریب کا ہے، یہ جنازہ مالدار کا ہے۔ ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے ایسا؟ یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ایک سسٹم اور بھی ہے۔ غریب ہو انسان، اس کو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی مصافحہ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ قریب کسی کا بدن تھوڑا سا میلا ہو، کپڑے میلے کچیلے سے ہو، بدن تھوڑا سا گندا ہو، کپڑا کہیں سے پھٹا ہوا ہو، مجبور انسان ہو، اس کو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، اس سے ہاتھ ملانے میں آر محسوس کرے گا کہ ہاتھ گندے نہ ہو جائے۔ ایسا یہ معاملات ہمارے آج، یہ غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ مگر مالدار اپنے بند کوٹری میں بیٹھا ہو تو جا کے اس کو السلام علیکم، سر ٹھوکیں گے، ہاتھ ٹھوکیں گے، السلام علیکم، کیونکہ یہ چاپلوسی، سلام نہیں، یہ چاپلوسی ہے، یہ اس کی فطرت خراب ہو گئی، اس لیے معاملہ ہے۔ اگر اس کو سلام کی اہمیت معلوم ہوتی تو غریب کو بھی سلام کرتا، بڑوں کو بھی سلام کرتا، چھوٹوں کو بھی سلام کرتا، مالدار کو بھی سلام کرتا، غریب کو بھی سلام کرتا اور مالدار کو بھی سلام کرتا۔ گھمنڈ کو، تکبر کو، غرور کو سب سے ختم کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے سلام کی پہل کرو، سلام کو پہل کیا کرو، سلام میں پہل کیا کرو۔
जब अपने मोमिन भाई को देखो तो सलाम करने पहल कर लिया करो। रिवायतों में है, सुना ये बात, पढ़ा नहीं मैंने, सुना हुआ इसलिए बोल रहा, सुनी ये बात है, बोल रहा। एक दिन हज़रत इमाम हसन हुसैन में कुछ बातें हो गई, तो हज़रत इमाम हसन हुसैन की बातें कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए बंद हो गई, 1 दिन के लिए 1.5 दिन के लिए बंद हो गई। तो हज़रत इमाम हुसैन से लोगों ने कहा आप छोटे हैं, आप चले जाइए, बड़े भाई से मुलाकात कर लीजिए, सलाम कर लीजिए। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं सलाम नहीं करूँगा, पहल सलाम करने में पहल मैं नहीं करूँगा। लोग इमाम हसन के पास गए, उनको भी कहा, उन्होंने कहा मैं पहल नहीं करूँगा। लोग वापस इमाम हुसैन के पास आए, कहा आप छोटे हैं, आपको पहल करना चाहिए। क्या अच्छा, मैं तो ये चाहता, उनकी सोच देखे, दिल में कुदूरत नहीं थी, घमंड तकब्बुर नहीं था, सोच अच्छी थी। क्या सोच अच्छी थी? सलाम में जो पहल करता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक उसके रावी कहते हैं, जो सलाम में पहल करता है वो पहले जन्नत में जाता है। मैं ये चाहता था कि मेरा बड़ा भाई मुझसे पहले जन्नत में जाए। इमाम हसन चाहते थे मेरा छोटा भाई मेरे से पहले जन्नत में जाए, इसलिए मैं चाहता था ये पहले सलाम करे, वो चाहते थे ये पहले सलाम करे। मगर हमारी नीयत ऐसी नहीं है आज। हमारी नीयत तो ये कि मैं तो बड़ा आदमी हूं। कितना बड़ा, आसमान को तेरा सिर लग रहा है? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है तू? तेरे पेट में गंदगी लेके तू चल रहा है। कितना बड़ा है तू? तू मुंह ना धोए तो तेरे हाथ मुंह में डाले तू खुद उससे बदबू महसूस करेगा। हा? तू नहाए नहीं तो तेरे जिस्म से तुझे खुद नफरत हो जाएगी। कितना बड़ा है तू? मगर इंसान गाफिल है, इंसान अपनी अना में गुम है, मिटा हुआ है, अपनी अना में मस्त है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे, एक मेहमान आया, आप कुछ तहरीर फरमा रहे थे, तो रोशनी जो है चिराग की रोशनी मध्यम होने लगी, चिराग बुझने लगा। तो खादिम मेहमान ने कहा हुजूर मैं खादिम को बुला देता हूँ। आपने कहा नहीं नहीं, उससे मत बुलाओ, अभी जाके सोया है, वो अभी जाके सोया है। कहा हुजूर मैं तेल डाल देता हूँ। कहा नहीं तुम बैठो, मेहमान से खिदमत कराना अच्छी बात नहीं है। तो मेहमान भी खामोश हो गया। हज़रत अबू उमर बिन अब्दुल अजीज जो उस वक्त खलीफा थे वो भी खामोश हो गए। जब मध्यम होने लगी और रोशनी चिराग और बुझने लगा, आप खुद उठे, उस चिराग में तेल डाला, बत्ती डाली, फिर चिराग रोशन हुआ, आके बैठ गए। तो मेहमान ने कहा हुजूर आप खलीफा वक्त है, आज हमारे अंदर दिन बात है, मैं तो मालिक हूँ घर का, मैं तो घर में कमा के ला के देता हूँ, पानी कैसे अपने हाथ से लेके पी लूं? एक गिलास पानी आप अपने हाथ से नहीं ले सकते, क्योंकि आप समझ रहे कि मैं घर का बहुत बड़ा आदमी हूं, घर में मैं सबसे बड़ा हूं। घमंड है, गुरूर है, तकब्बुर है। ये तुम हो और वो थे हमारे असलाफ। 22 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा उस वक्त वाली जमीन पर अकेले काबिज थे, अकेले बादशाह शहनशाह थे, ताज नहीं था सर पर मगर बादशाह थे। मेहमान ने पूछा हुजूर आप तो खलीफा वक्त है, फिर अपने हाथ से काम करते हैं? जुमले सुने, जुमले। कहा कि चिराग में तेल डालने से पहले भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और चिराग में तेल डालने के बाद भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही है। उसकी जात में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई फर्क नहीं आया कि तेल डालने से उमर बिन अब्दुल अजीज ना रहा, ऐसा ना हुआ। ऐ इंसान अपने मामलात पे गौर करो, फिक्र करो, अपने रोजमर्रा जिंदगी के किरदार पर फिक्र करो कि तुम बोल क्या रहे हो, किरदार कैसा है, तुम्हारी आदतें कैसी है, तुम छोटों के साथ कैसे मोहब्बत करते हो, शफकत करते हो कि नहीं करते हो, घर में तुम्हारा रवैया कैसा है, घर में जाने के बाद एक अच्छे इंसान होते हो या जल्लाद बन जाते हो, तुम्हारा किरदार कैसा होता है। अगर घर में जाने के बाद जल्लाद बन जाते हो तो जान लो फिर तुम्हारी आखिरत खराब है। मगर घर हो, तुम्हारा कदम घर में हो, और घर में जाने के बाद तुम्हारे आने से घर वालों के चेहरे ना बिगड़े, खौफ में ना आए, तो जान लेना अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक जो घर में अच्छा होता है वो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में भी अच्छा होता है। घर में जाते तो लोग हंटर लेके आ गया,
اپنے معاملات کو غور کرو بھائیو. اے اسلام کی عظیم شہزادوں، تمہارا وجود گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، تمہارا وجود تکبر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. ہر دن اس کے اندر تبدیلی ہے، ہر دن ایک تبدیلی ہے. تمہیں بنایا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. گھمنڈ کب کر سکتے ہو؟ میں نے کہا نا، پوری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے اور قبر کی منزل تک مجھے کوئی ایک ایسا وقت بتائیے آپ جس میں آپ گھمنڈ کر سکتے تھے. بتائے کوئی ایک انسان اس میں ہے؟ اس میں کوئی ایسا وقت جس میں آپ گھمنڈ کر سکتے تھے، غرور کر سکتے تھے، تکبر کر سکتے تھے؟ پیدا ہونے کے وقت سے لے کر مرنے تک پھر انسان اپنے بارے میں سوچے. کتنی سال کی زندگی ہے آج کے زمانے میں؟ 70 سال، 80 سال بہت زیادہ، 100 سال. یہاں ہندوستان کی بات، 100 سال بہت زیادہ. بہت گھمنڈ کر لیا، تکبر کر لیا، بہت نام ہو گیا. چلی ظاہر طور پر بہت لوگوں نے اس سے خوف بھی محسوس کیا، ڈرا بھی، لوگ اس سے ڈرے بھی، خوف میں بھی رہے، لوگ اس کے نام سے دہشت میں رہے. پھر کیا ہوا؟ اس کو ایک اندھیرے کوٹھری میں ڈال دیا گیا. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کون سا غرور تمہیں بچانے آنے والا ہے؟ تم بولو یا کیڑو جانتا کہ میرے کو کون ہوں میں؟ پورا سنگم نے ڈرتا تھا میرے سے، جانتے ہو؟ نہیں چلے گا وہاں. میں نے کہا نا، کیڑے کھائیں گے تمہارے جسم کو، جس جسم پر، جس طاقت پر، جس خوبصورتی پر، جن آنکھوں پر، جن ہاتھوں پر، جن پیروں پر، جس پیٹ کے لیے تم نے زندگی خراب کی، وہ قبر میں جائے گا، کیڑوں کا خوراک بن جائے گا، کیڑوں کا خوراک بن جائے گا. آخری بات میں سرکار فرماتے ہیں روز محشر غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو چینٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. یعنی چیٹیاں نہیں بنایا جائے گا، مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے بنا کے اٹھایا جائے گا. کتنے چھوٹے چھوٹے؟ چیٹیاں سمجھتے ہیں کس کو بولتے؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے کچھ تو بولے. مونگیوں کی شکل میں، مونگی نہیں بنایا جائے گا، مونگیوں کی شکل، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی حیت تمہاری ہوگی، بالکل چھوٹے چھوٹے بنا کے اٹھایا جائے گا تم. ہم سب چھوٹے چھوٹے اگر غرور کرتے ہیں تو. مگر اگر نیک زندگی گزاری ہوگی، اچھے گزرے ہوں گے. حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس نے نیکی کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کے لیے قبر کے باہر سواریاں بھی ہوگی. مگر جس نے غرور کیا ہوگا، تکبر کیا ہوگا، گھمنڈ کیا ہوگا، فخر کیا ہوگا اپنے آپ پر، حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں اس کو چیٹیوں کی شکل میں، ان کو چیٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. لوگ ان کو روند رہے ہوں گے، جس طرح چیٹیوں کو روند دیتے نا پیروں سے انسان، اس طرح محشر کے دن گھمنڈ کرنے والوں کو وہ لوگ روند رہے ہوں گے. اور یہ گھمنڈ کرنے والے چیٹیوں کی چھوٹی چھوٹی شکلوں میں پوچھا جائے گا. فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے کون ہے یہ لوگ جن کو یہ عذاب ابھی دے دیا جا رہا ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں گھمنڈ کرتے تھے. آج ان کے گھمنڈ کو اللہ نے اس طرح لوگوں کے قدموں کے نیچے چکنا چور کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا حیثیت ہے ہماری آپ کی؟ کیا ہے ہمارے اندر کہ ہم غرور، تکبر، گھمنڈ کرتے ہیں؟ انسانوں، زندگی کو ایسا گزارو جیسا اللہ چاہتا ہے، ایسا گزارو جیسے رسول اللہ نے فرمان جاری کیا ہے. زندگی کو بالکل سادگی کے ساتھ گزارو، اچھائی کے ساتھ گزارو، تواضع انکساری کے ساتھ گزارو. انشاءاللہ آپ بظاہر تواضع اختیار کرتے رہیں گے. آپ کے کپڑے گرچہ میلے ہوں گے مگر اس میں گھمنڈ نہیں ہوگا. آپ کے کپڑے میں گرچہ گندگی لگی ہوگی مگر اللہ چاہے گا تو انہی کپڑوں سے، اللہ رب قدیر گندگی والے کپڑوں سے تمہارے لیے خوشبو کو پھوڑنے والا ہے. انسانوں، اپنی پیدائش پہ غور کرو، اپنے مرنے پہ غور کرو، اپنی زندگی کے ہر لمحے پہ غور کرو. بولنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں مگر سمجھنے کے لیے کافی ہے 2 لفظ اگر ہو. طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ 2 ہی قطرے کافی ہیں اگر اثر رکھیں، ہے نا. طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ 4 گھنٹہ میں بک 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 بول دوں اور آپ کے دلوں پہ سوئی بھی نہ چلے.
آپ کے دلوں پہ مونگی بھی نہ رہیں گے، کوئی اثر ہی نہ ہو، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم کو ثواب مل گیا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا آپ کا، بگڑے گا آپ کا۔ سرکار فرماتے ہیں جس پر اچھائی اثر نہ کرے سمجھو کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے، جس پر اچھائی اثر نہ کرے سمجھو کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ اور اگر ایسی بات یہاں سے جانے کے بعد دلوں میں آتی ہے تو پھر اپنے دل کو سفید اجلا کرنے کی سوچو، اپنے دل کو سنوارنے کی سوچو، وہ کیسے منور ہوگا، کیسے روشن ہوگا کہ پھر جو بولا جائے گا قبول ہوگا، اور کم از کم ایک قطرہ آنکھوں سے آنسو بہہ جائے گا۔ انسانوں اپنی زندگی پہ غور کرو اور زندگی کو اچھائیوں سے گزارو، انکساری میں، تواضع میں گزارو، گھمنڈ تکبر کے ساتھ میں گزارو کہ گھمنڈ جو کرتا ہے لاکھ عبادتیں کرنے والا ہوا شیطان، مگر غرور کیا، تکبر کیا، اللہ نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو گیا، دھتکارا ہوا ہو گیا۔ صفت ہے شیطان کی اور اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم اچھا مسجد بناتے ہو، مدرسے بناتے ہو، جو ہے غریبوں یتیموں کے شادیاں بیاہ بھی کراتے ہو، مگر گھمنڈ تکبر کرتے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سب برباد ہو جائے، اللہ کی ناراضی کا سبب بن جائے غرور تکبر کرنا، اور ہمارا ٹھکانہ پھر جہنم بن جائے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم تمام کو گھمنڈ تکبر غرور سے محفوظ فرمائے، ہم تمام کے سینوں کو گھمنڈ تکبر کینے سے پاک صاف بنا کر اللہ رب قدیر اور رسول کریم صلی اللہ تبارک وسلم کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ تبارک وسلم کی رسالت کے مطابق زندگی گزار کرنے کی، اور اس دل میں ان باتوں کو بسانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے لوگوں، زندگی کی کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے جس نے زندگی کو یوں ہی گزار دیا۔ الدنیا قلیل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی یہ زندگی، دنیا کا ساز و سامان مختصر سا ہے نا، وقت زیادہ ہو گیا۔ مگر اتنی بات پھر کہوں کہ لوگوں اپنی زندگی کو عاجزی سے گزارو، تواضع میں گزارو، گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، اور اپنے دل گھمنڈ اور تکبر کو ختم کرنا اگر ہے چاہتے ہو کہ غرور تکبر ہمارے دل میں نہ آئے تو سلام میں پہل کرنا شروع کرو۔ چھوٹا بچہ دیکھو، مسلمان بچہ ہے، سلام کرو، بڑا ہے سلام کرو، بوڑھا ہے سلام کرو، چھوٹا ہے سلام کرو، مالدار ہے سلام کرو، غریب ہے سلام کرو، سلام کرنے پہ پہل کیا کرو، انشاءاللہ تمہارا غرور ختم ہوتا جائے گا۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے، تمام کے والدین کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم تمام کے والدین جن کی حیات سے ہو ان کو لمبی عمر خز عطا فرمائے، جن کے والدین بیمار ہو اللہ ان کو شفا کاملہ و صحت تامہ عطا فرمائے، تمام کو مسجدوں کا نمازی بنائے، بیت اللہ کا حاجی بنائے، اور ہم تمام کی آنکھوں کو ایسا بنائے کہ آنکھوں میں سرکار کا جمال ہو۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو سرکار